ایسے لوگ کون ہوتے ہیں کہ جو اپنی ناکامی کا سارا ملبہ اٹھا کر کسی دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں, کسی دوسرے کو بلیم کر دیتے ہیں, کسی دوسرے کو الزام لگا دیتے ہیں کہ یار آپ کی وجہ سے میری یہ ناکامی ہوئی ہے, اور خود کو بری الزمہ کر لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. دیکھیں جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں, میں نے کہا ہے کہ ڈفرینٹ اسکیم آف آپ کے مینٹل اسکیمز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا سوچنے سمجھنے کے مختلف پرسپیکٹیو ہوتے ہیں. تو کچھ لوگوں کی اس طرح کی پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی ناکامی کو اپناتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں سب کے سامنے کہ میری وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے اور میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, یہ بہت ہی بڑی اور دلیرانہ بات ہوتی ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اس کو ایکسیپٹ کرنا, قبول کرنا اور اس کو تسلیم کرنا, اٹس اے بگ سائیکلوجیکل ایڈوانسمنٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ ڈینائل میں نہیں ہو, آپ حقیقت پسندانہ نظریہ رکھتے ہوئے ہو اور آپ اپنے مسائل کو سمجھتے ہو, دیکھتے ہو. ایسے لوگ کبھی پھنستے نہیں ہیں. یہ ہمیشہ آگے وہ اگر بڑھتے اپنے چلے مسئلے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اپنی پرابلم کو قبول کر لیتے ہیں, تو ان کا 50% مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے. اب باقی 50% رہ جاتا ہے, وہ پھر اس کے حل کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جب بھی آپ سمجھتے ہیں نا ماحول ٹھیک نہیں ہے, دوسرے لوگ ٹھیک نہیں ہے, صورتحال ٹھیک نہیں ہے, حالات ٹھیک نہیں تھے, تو وہ کبھی بھی آپ انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہے. آپ کی جو ریچنگ آؤٹ ہے یا آپ کی جو ایکسس ہے وہ آپ کی اپنی ذات تک ہے. آپ اپنی ذات کو 100% تبدیل کر سکتے ہو. آپ اپنے اوپر 100% نئے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہو, لیکن وہی رولز ریگولیشن آپ کسی دوسرے پہ نہیں اپلائی کر سکتے, یا وہ اپلائی کریں گے تو اس کا رزلٹ اس طرح سے نہیں آئے گا. تو یہ جو ہوتا ہے نا ایکسیپٹینس, یہ جن لوگوں میں نہیں ہوتی, وہ لوگ جو ہے نا الزام تراشی کو ترجیح دیتے ہیں, اپنی رسپانسبلٹی کو جو ہے نا وہ جو ہے نا ڈائیورٹ کریں گے, اور ان میں پروکراسٹینیشن ڈیولپ ہوتی ہے ایسے لوگوں میں. اور ایسے لوگ یہ ہوتے ہیں جو کبھی بھی کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کا انجام نہیں سوچتے, کوئی فیزیبلٹی نہیں ہوتی, تو پرو ایکٹیو نہیں ہوتے ایسے لوگ. تو اس کی وجہ سے اس قسم کی سوچ پیدا ہوتی ہے کہ جی جو ہے نا ذمہ داری سے دور بھاگا جائے, یا اپنی ناکامی کو دوسروں پہ ڈال کے خود بری الذمہ ہونا. تو یہ سرٹیفکیٹ کچھ لوگ لے رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو اسپیشلی جو خود کے اوپر ترس کھانے والی کمیونٹی ہے, اور ایسے لوگ سست بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ, اور کاہل بھی ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, کیونکہ یہ فزیکلی ایکٹیو نہیں ہوتے, کوئی کام نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے سوچنے سمجھنے کا انداز ہی ایسا ہے, یہ ایسے پرسپیکٹیو کے ساتھ ہے. دیکھیں ان کے پیچھے کوئی نفسیاتی کوئی پرابلم بھی موجود ہوتی ہیں. دیکھیں نفسیاتی پرابلم کی طرف یہ سوچ, اس طرح کا طرز عمل آپ کو دھکیل رہا ہے. جب بیماری آ جائے گی تو آپ تو فلی گراؤنڈیڈ ہو جاؤ گے, آپ کا پوری طرح سے ڈس فنکشنل ہو جائیں گے. لیکن اس سے پہلے اس طرح کا ایٹیٹیوڈ, رویے اور اس طرح کی سوچیں جو ہے نا, یہ بیماری کی طرف جانے کا عمل ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ یہ کچھ ایسے, یہ جو فیکٹر آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہ یوں سمجھ لیں کہ سب سنڈرومل لیول پہ کوئی چیز ہے, یا پھر یوں سمجھ لیں کہ ابھی بیماری میں جانے سے پہلے کی کنڈیشنز ہیں کہ آپ بیماری کے لیے راستہ یا راہ ہموار کر رہے ہیں. تو آپ ایسی جو ہے نا وہ انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں جو لیٹر آن آپ کو کوئی نہ کوئی نفسیاتی بیماری کی طرف پش کریں گے. تو یہ اس کے لیے جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک لینڈ یا گراؤنڈ پریپیئر کر رہے ہیں. تو اس لیے جو اس طرح کی تھنکنگ ہے, جیسے لرنڈ ہیلپ لیسنس ہے, ہم نے بات کی, لو سیلف اسٹیم ہے, پھر سیلف پیٹی ہے, اور وکٹم سٹوری خود کو سناتے رہنا, ایک نیگیٹو طرز عمل ہے جس میں آپ نیگیٹو طور پہ سوچتے ہیں, سوچنے سمجھنے کی ایک منفی طریقہ ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو کوئی کام کرنے کی طرف مائل نہیں کرتی, بلکہ آپ کی ول کو ختم کرتے ہیں. پرپز آف لائف نہیں ہے, آپ کے اندر کمپیٹنس نہیں ہے, اور آپ جو ہے نا کوئی ہوپ نہیں رکھ رہے ہو نا, اسی لیے آپ اپنے آپ کو اس طرح کی سٹوریز سناتے ہو. اس طرح کی آپ نے ایک اسپیسیفک سائیکلوجیکل میکانزم جو ہے نا وہ اختیار کیے ہوئے ہیں.